بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، وہ سب سے بڑا ہے، کوئی نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارا کریٹر، اس نے ہم کو پیدا کیا اور وہ رحم کر رہا ہے۔ ہم اس کے پاس دعوت میں جا رہے ہیں، رمضان آپ دعوت میں جا رہے ہیں اللہ کے پاس، کیسے جا رہے؟ روزہ رکھ کے جا رہے، روزے کے ساتھ جا رہے۔ روزے کو کوئی چھوٹی عبادت مت سمجھو، یہ اتنی بڑی بات، انشاءاللہ یہ 21 مجلسوں میں امپورٹنس ہم روزہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی بڑی عبادت اور اللہ کی کتنی پسندیدہ عبادت۔ جو اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے وہ معصومین کی بھی پسندیدہ عبادت۔ معصومین بھی روزوں کے لیے ہمیشہ سٹریس کرتے تھے، زور دیتے تھے، ایون خود روزے رکھ کے بتاتے تھے۔ چوتھے امام کے بارے میں یہ ہے کہ چوتھے امام سے کی شہادت کے بعد ان کی ایک کنیز سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کی زندگی کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا تھا کہ میں تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں، تو لوگوں نے کہا نہیں مختصر بتا، تو اس نے یہ کہا، یہ چوتھے امام کی زندگی کی بات کر رہا جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے۔ تو کنیز نے کہا کہ میں نے کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا، دن میں چولہا نہیں سلگایا۔ دو جملوں میں اس نے بتایا، کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا، کبھی دن میں چولہا نہیں سلگایا، سوائے چند دنوں کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مولا جتنی دیر عبادت کرتے تھے راتوں میں، وہ مشہور آپ کی عبادتیں، میں آپ بھی سٹارٹنگ میں نہیں بولتا۔ چولہا نے سلگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ امام کھاتے ہی نہیں تھے سوائے وہ چند دنوں کے کہ جس میں روزہ حرام ہے، ادروائز پورا سال۔ میں آپ سے یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی پورا سال روزہ رکھو، یہ مت نہیں کہہ، نہ اسلام آپ سے بول رہا۔ اسلام یعنی میں آپ کو اگزامپل دے رہا کہ میرے معصومین کی زندگی ایسی ہے کہ روزہ ہم ایزی لے رہے۔ روزہ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو کہ بہترین میری افطاری ہو، آفس سے میں فون کر کے اپنے وائف کو بولوں کہ بابا یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ، میں روزہ ہوں۔ یہ مت کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مت بولو، ضرور بولو، لیکن صرف اپنے لیے مت سوچو، یہ مہینہ پوری کمیونٹی کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ ایک موقع مل رہا ہم سب کو، ایک موقع مل رہا ہم سب کو ٹو سرو دا کمیونٹی، ٹو سرو اسلام۔ اگر آپ نے کر لیا ایک، میں بولتا نا ایک روزہ بھی اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو سارے روزے تمہارے قبول ہو جائیں۔ بیک آف یور مائنڈ ایک ہی فکر رہنا، ایک ہی سوچ رہنا کہ میرا روزہ ایکسپٹ ہو جائے اللہ کے پاس۔ گرانٹیڈ مت لو، یہ یقین مت کر لو کہ نہیں قبول تو ہو گیا، نو، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں میرا تو 100%، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگ، وہ نہیں مولانا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں 100% قبول، میں تو روزے رکھتا ہوں۔ اے بابا سو واٹ روزے رکھ، تم اکیلے نہیں رکھتے، 1 بلین لوگ روزے رکھ، اتنے لوگ کبھی یہ اس میں غرور اور تکبر آ جاتا کہ اگر میں یہ بولوں کہ نہیں میرا تو روزہ خود، واٹ ڈو یو مین میرا روزہ خود؟ اللہ کرے قبول ہو جائے۔ 24 گھنٹے تمہاری زبان پہ یہ رہنا، میرے کریم تو میرے روزے کو ایکسپٹ کر لے، تو میرے روزے کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو کلین کرنے کا۔ ابھی آپ فاروق بھائی نے کیا کہا کہ یہ تقوی کو حاصل کرنے کا مہینہ۔ اللہ بول رہا کہ روزہ اس لیے ہم نے واجب کیا کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، تقوی آ جائے۔ تو تقوی کو حاصل کرنے کو، کلین کرنے کو، پائس بننے کے لیے اس سے بہتر کوئی مہینہ۔ تو دوستو پہلی چیز آج کیا کرنا ہے، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو مغرب کے بعد، اور چاند کو دیکھنے کے بعد، مطلب اگر لندن میں کلاؤڈی ویدر ہے آپ چاند نہیں دیکھیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے چاند تو ہو گیا۔ چاند رات کے دن زیارت امام حسین پڑھنے کا بے انتہا ثواب، ہر مہینے کی شب کی پہلی شب کی اعمال میں، اس میں ماہ رمضان ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو آج رات میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو پلیز، جو بھی سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے، 2 رکعت شکر کی نماز یہ کہہ کے پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ یہاں تک پہنچا دیا، اور کل ہم تیرے مہمان بنیں گے، ہم کو اس قابل بنا، پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سن، ہم کو اس قابل بناؤ کہ ہم تیرے مہمان بن جائیں۔ یہ تصور ہے، یہ دعا رہنا کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیرا مہمان بن جاؤں۔
लाख बार खुदा ना खास्ता अब तक आप सेहत के साथ हैं, बिल्कुल सही है, रात में आपने सहरी भी की लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई, पॉसिबिलिटी, खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, सहरी के बाद नमाज भी पढ़ी, फिर सुबह बीमार हो गए, कुछ और हो गया, तो रमजान तो गया, रोजा तो गया। तो उसके लिए अगर चाहते कि पूरा एक महीना सेहत के साथ रहे, हेल्थी रहे, कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता? हर आदमी ये चाहता कि वो हेल्थी रहे, हर आदमी ये चाहता कि वो सेहत के साथ रहे, कोई बीमारी नहीं है, कोई ये इंसान बीमारी को बुलाता नहीं, लेकिन आपके ऊपर फर्ज है कि आप 2 रकात शुक्र की नमाज, जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह कि अल्लाह 30 दिन शाबान के गुजर गए, रमजान की रात आ गई, अब कल से हम तेरे मेहमान बनने वाले, तो इतनी अच्छा रख, सेहत के साथ रख, हर प्रॉब्लम से बचा के मैं 30 दिन तेरे मेहमान बनकर तेरी इबादत कर सकूं। तो 2 रकात शुक्र की नमाज, सिर्फ आप नियत करो कि मैं 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ता हूँ, शबे माह रमजान, शबे पहली रमजान कुर्बतन लिल्लाह। नमाज के बाद मजलूम बीबी की तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़कर उसका शुक्र, आप देखना कि ये शुक्र तुमको कहां तक लेके जाएगा। मैं 3 मिनट का ये होमवर्क है, 3 मिनट का, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ के उसका थैंक यू बोल दो, इसलिए कि बार बार मैं बोलता हूँ ये बात के मासूमीन का जुमला है कि जब तुम शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देता उसको, इसलिए कि हम दुनिया वालों को, और आप लोग तो लंदन में रहते, यूके में रहते, वेस्ट में रहते, यहाँ तो थैंक यू सुबह शाम आप बोलते, 10 मरतबा बोलते होंगे, इवन ग्रोसरी लेने जा रहे, इवन गैस स्टेशन पे जा रहे, आप गैस लेने के बाद आप उसको थैंक यू बोलते हो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब बंदों को थैंक यू बोले तो आज का दिन थैंक यू अल्लाह को, आज की रात अहले बैत चैनल के प्लेटफॉर्म से बोल रहा सारे सुनने वालों, कभी आपका रोजा रमजान हो गया, अब आपका रमजान शुरू हो, तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने रमजान हमको दिया और अब पूरे 30 दिन हम तेरी इबादतों में गुजारे। ये तौफीक की दुआ जरूर मांगना प्लीज, मेरा एक एक जुमला प्लीज गौर से सुनो, तौफीक के, अल्लाह यू गिव मी तौफीक, अल्लाह तू तौफीक दे, और तौफीक के लिए, उसकी इबादतों की तौफीक के लिए वास्ता किसका देना? ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार की हदीस है कि अगर तुम ये चाहते हो कि इबादतों में तुमको अल्लाह तौफीक अता करे, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि पूरे रोजे रखो, मैं नहीं रह रहा रोजे, मैं चाहता हूं कि रमजान में नमाज शब पढ़ो लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा, मैं चाहता हूं कि रमजान में लोगों की मदद करो, मैं चाहता हूं कि रमजान में मेरे मोमिन भाइयों की इफ्तारी करो, मैं नहीं कर, तौफीक ही नहीं है, पैसा आई कैन अफोर्ड, ये नहीं है कि मैं पैसा नहीं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि अहले बैत चैनल को मैं 110 पाउंड दे के इसमें शामिल हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तौफीक ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना? आज की रात तुम दुआ करना, ये प्रिपरेशन ऑफ रमजान की तकरीर है, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर रमजान एंड हाउ टू वेलकम रमजान। तो अब आप पहले शुक्र अदा करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझे गिव मी चांस, तू मुझे तौफीक दे, तू तौफीक दे कि मैं रमजान में तेरी इबादत, तेरे बंदों की मदद कर सकूं, रमजान में कसरत से तेरी बारगाह में जाके सर झुका सकूं, रमजान में कसरत से तेरी बारगाह में हाथों को उठा के अपनी दुआएं मांग सकूं। एक साल कमिंग ईयर, कंप्लीट कमिंग ईयर की जो आपका रिस्क है, जो आपकी जिंदगी है, जो आपके अमाल है, जो आपकी तौफीकात है, जो आपकी इबादतें हैं, जो आपकी जिंदगी है, जो आप हज पे, उम्रे पे, ज़ियारत पे जाते हैं, वो इसी रमजान में लिखा जाता है। याद रखो, शब कदर जब आएगी तो वो तुम्हारा पूरा साल भर का बजट बनेगा, साल भर का बजट बनेगा कि क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। उसके बाद उसकी इबादत की तौफीक सिर्फ आज की रात के लिए नहीं, पहले रमजान के लिए मांगो, उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए मांगो। समझ में आई बात? पहले रमजान के लिए मांगो कि अल्लाह ये रमजान में तू तौफीक दे कि मैं तेरी इबादत कसरत से कर सकूं। रमजान को कोई छोटा महीना मत समझो, ये रमजान में अगर तुम्हारे गुनाह माफ हो गए तो 1 साल तक तुम्हारी ब्लेसिंग है तुम्हारा। मैं वो टॉपिक्स को छेड़ा ही नहीं, अभी जब वक्त आएगा तब बोलूंगा।
یہ رمضان میں اگر تم ابھی تقدیر کو ڈیسٹینی کو نہیں بدلی ابھی تک تو یہ رمضان is a beautiful chance, ایک بہترین موقع ہے for everyone کہ they can change their destiny. شادی نہیں ہو رہی, بچے نہیں ہو رہے, رزق کا پرابلم ہے, بزنس ڈاؤن ہے, ہیلتھ کا ایشوز ہے, یہ بہترین مہینہ ہے کہ اللہ تمہارے ساری رحمتوں کو نازل کر کے تمہارے اوپر سے سارے بڑا مصیبتوں کو دور کر دے. اس کے بعد یہ ہو جائے, بس آخری بات بتا, زیارت امام حسین, مولا حسین کی زیارت آج کی رات ضرور پڑھنا. آج کی رات مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا. عاشورہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں, زیارت وارثہ, لیکن نیت شب ماہ رمضان پڑھنا. پہلی رمضان کی شب کی نماز, پہلی رمضان, اس لیے کہ چاند ہو گیا کنفرم ہو گیا, پہلی رمضان کی شب کی نماز آپ کو پڑھنا ہے, زیارت پڑھنا ہے. نیت کرو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھتا ہوں شب پہلی رمضان قربتاً ملتا, اور یہ نیت کرو کہ یہ سارے مرحومین کی طرف سے پڑھو, یہ ایک سال میں گزرے پورے مرحومین, ان کی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے, سب کی طرف سے میں زیارت امام حسین. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پہلی شب میں اگر کوئی زیارت امام حسین پڑھ لے اور وہ نماز وہ زیارت قبول ہو جائے تو آپ کو انشاءاللہ مولا چاہے تو اسی سال کربلا مولا کی زیارت نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ. اب اس سے بڑا آنر کیا چاہیے, اور کیا چاہیے؟ ہماری ڈیسٹینی کربلا ہے. ہم کو اگر کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ تو یہ زیارت پڑھ کے یہ نیت کر, اور سارے مرحومین کی طرف سے کہ رمضان کی برکت. دیکھیں سب آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا, جو مجھے سن رہا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے, آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مجھے اس رمضان کی برکت ملنا چاہیے. یہ رمضان میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اس کے پاس برکتیں آئیں, رحمتیں آئیں, نعمتیں آئیں. کوئی شخص ایسا نہیں کسی فرقے سے تعلق کہ اس کو برکتیں نہ آئیں, اس کو رحمتیں نہ آئیں. آپ یہ چاہ رہے آپ کو آئے نا, میں چاہ رہا مجھے آئے. پہلی چیز میں کیا چاہ رہا, میرے پاس آئے رہے. کوئی یہ نہیں بول رہا کہ اس کے پاس جائے, اس کے بجائے یا ہم دعا کر کے بولے اللہ تو رحمتوں کو نازل کر, کوئی بری بات. آپ یہ چاہ رہے نا, آپ صرف یہ چاہ رہے کہ میرے پاس آئے. میں آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس ساری دنیا کی رحمتیں آ جائے. وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ آپ جب آپ زیارت مولا حسین پڑھنا, اس لیے کہ سب سے زیادہ رحمت جو نازل ہوتی when you say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اس لیے کہ آج اگر رمضان ہے تو مولا حسین کی وجہ سے. یہ یاد رکھو, واہ واہ, مولا حسین کی وہ قربانی نہیں ہوتی تو یزید والا رمضان ہوتا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. میرے مولا حسین کی وہ سیکریفائز عاشورہ 61 ہجری کو نہیں ہوتی تو آج وہ اسلام ہوتا جو ظالم یزید پیش کر رہا تھا, جس نے حلال محمدی کو حرام کیا تھا, حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا, وہ اسلام. تو اگر آج تم روزہ رکھ رہے سحری سے فجر سے مغرب تک, وہ صرف میرے مولا حسین کا صدقہ ہے, مولا حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. جو بھی اسلام کی عبادت باقی ہے وہ جسٹ بیکاز آف سیکریفائس آف امام حسین. بے شک مولا حسین کی وہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ روزہ رکھ رہے. تو بس, تو پہلا سلام شعبان کی آخری رات دن گزرا اور رمضان کی پہلی رات آئی, تو پہلا سلام جو آپ کا جانا وہ مولا حسین کو جانا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زیارت وارثہ پڑھو, زیارت وارثہ 5 منٹ کی ہے. آج کی رات زیارت وارثہ پڑھو, اور نیت یہ کرو کہ مجھے تو ملے گی رحمت. جب when you say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, آپ کے پاس تو رحمت آئے گی, 100% آئے گی. لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو تمہاری مرحوم ماں ہے, تمہارا مرحوم باپ ہے, جو تمہارے بھائی بہنیں ہیں, جو لاسٹ ایئر تک تھے آج نہیں ہے, اور جو 10 سال پہلے تھے آج نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے زمین کے نیچے چلے گئے. تم یہ چاہتے کہ پورا سال تم صحت کے ساتھ رہو, تو تم ایک جملہ اور ایڈ کر لو,
سارے مرحومین کی طرف سے پڑھنا، جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھنا، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا جب آپ کی پہلی رات آئے گی۔ اس کے بعد یہ بولنا کہ اللہ جتنے بیمار ہیں پڑھنا چاہتے لیکن نہیں پڑھ سک رہے، بستر پہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ہے، اٹھے، اللہ معاف کرے، اللہ صحت کے ساتھ، جتنے بیمار سک پیپل ہیں ان کی طرف سے on behalf of them، وہ مجبور ہے نا، نہیں پڑھ سکتے، زندہ ہے لیکن نہیں پڑھ سکتے، میں ان کے behalf میں یہ مولا حسین کی زیارت پہلی رمضان المبارک کی رات میں پڑھنا۔ اللہ اس زیارت کی برکت سے ان بیماروں کو صحت دیتے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں مولا حسین کو؟ مولا حسین سے بڑا شافی کوئی ہے؟ کوئی ہے شافی؟ مولا جس کی قسمت میں نہیں ہے اس کو بھی حسین عطا کرتا، جس کی تقدیر میں نہیں ہے اس کو بھی عطا کرتا۔ نہیں عطا کیا اس راہب کو، تقدیر میں سرکار بول رہے کہ بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو مولا نے کیا کہا، میں نے ایک بیٹا دیا، 2 دیا، 3 دیا، 7 بیٹے دے۔ تقدیر میں نہیں ہو تو حسین دے، تقدیر میں ہے تو پھر کیا؟ اس شخصیت کا، اس بندے کا نام حسین۔ تو آپ سے میری ایک ہی رکھت، بس میں آخری حصے پہ آ گیا، میرا وقت ہو گیا۔ تو زیارت مولا حسین، زیارت مولا حسین، سارے بیماروں کی طرف سے پڑھنا اور یہ بولنا اللہ اس زیارت کی برکت سے ان کو اسی وقت صحت دے دے، اسی وقت صحت دے دے، سب کو صحت دے دے۔ جب آپ نے ان بیماروں کی طرف سے پڑھا اور صحت کی دعا کی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو بولتا کہ جب تم میرے دوسرے بندوں کے لیے کرتے ہو تو میں تم کو صحت کے ساتھ رکھوں گا۔ یہ ایک رات کی زیارت امام حسین، پہلی شب رمضان کی رات کی، تم کو سال بھر ہو سکتا تم صحت کے ساتھ رہو، پورا رمضان تم صحت کے ساتھ۔ آپ یہی چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ آج صرف 3 باتیں بتائی میں، اب میرا ٹائم ہو گیا۔ کل افطار سے پہلے ہوگی مجلس، تو پہلا روزہ کیسے کھولنا، فرسٹ روزہ، فرسٹ افطاری کیسے کرنا، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس جب شروع ہوگی عبادت میں تو وہ بتا۔ اس سے پہلے مسائل پہ آنے سے پہلے اتنا بتا دیتا کہ کل پہلی رمضان ہے، تو کل پہلی رمضان کی 2 رکعت نماز ضرور پڑھو، 30 سورہ خل اور 30 سورہ انا انزلنا کے ساتھ۔ ہر چاند کی پہلی تاریخ کو جو نماز ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ پڑھو کہ پورا رمضان تمہارے لیے برکتوں کے ساتھ گزرے۔ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت، ٹمارو دن میں پڑھنا، دن کو 2 رکعت پہلی تاریخ کی، فرسٹ رمضان کی، پہلی رمضان کی میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں الحم اور 30 ٹائمز سورہ خل، اور دوسری رکعت میں الحم اور 30 ٹائمز سورہ انا انزلنا۔ پڑھنے کے بعد قنوت پڑھو فجر کی نماز کی طرح۔ فجر کی نماز میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اس میں 30 ٹائمز پڑھنا۔ اس کے بعد نماز ختم کرو، میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے دعا کرو۔ 1 مہینے تک، پورا مہینہ اس نماز کی برکتوں کے ساتھ تمہارے پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں، صحت، ساری چیزیں عطا ہوگی۔ اور اس نماز کا ثواب سارے مرحومین کو دے دو، سارے مرحوم، جتنے مرحومین ہیں تمہارے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، مومنین اور مومنات کو، وہ لوگ اس کا ثواب پہنچے۔ then you see the برکت۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے۔